بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے اس کلپ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مراقبہ کس طرح آپ نے کرنا ہے اور کس طرح مراقبہ کیا جائے تو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مراقبہ گویا کہ توجہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر جب انسان کرے تو تمام خیالات سے، تمام وساوس سے اپنے آپ کو خالی رکھے، پاک رکھے، اور پھر مراقبہ کیا جائے تو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی غور و فکر کرنے کا ہم کو حکم ہوا ہے۔ کیا تم اپنے نفوس میں، اپنے نفسوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی اللہ کی پہچان کے لیے غور و فکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور جب بندہ مراقبہ کرتا ہے اور مراقبے کے کمال کو جب پہنچتا ہے تو مراقب آدمی پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ مشاہد ہو جاتا ہے۔ مگر بہت سارے لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ مراقبہ بلا اجازت کے کرتے ہیں یا بلا شیخ کے کرتے ہیں، تو ایسے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بدعقیدہ اور نفسیاتی امراض کا شکار بھی ہوتے۔ ایک تو یہ کہ مراقبے کے لیے اپنے مرشد سے یا کامل استاد سے اجازت لیں، ان کی سرپرستی اور نگرانی میں مراقبہ کریں، جو طریقہ وہ بتائیں اس طریقے کے مطابق مراقبہ کریں۔ کیونکہ جب آپ مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں تو جب آپ کو چند دن گزرتے ہیں اور اس پر استقامت ملنا شروع ہوتی ہے تو مختلف کیفیات واردات ہوتی ہیں، آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کھل کر آتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب وساوس بھی آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ارد گرد کے شیاطین، اجنہ بھی آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ آپ جس مقام پر بیٹھ کر مراقبہ کر رہے ہیں اس ارد گرد میں کوئی جادوگر یا سفلی کا ماہر رہتا ہے تو وہ آپ کے مراقبے میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی کامل استاد اور شیخ کی اجازت سے مراقبہ کریں گے تو وہ پورا سلسلہ آپ کی پشت پناہی کرے گا اور آپ کسی بھی قسم کے خطرے سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مراقبہ کر کے مختلف قسم کے امراض کا شکار ہوئے ہیں۔ جو لوگ بلا اجازت مراقبہ کرتے ہیں یا جن کی گائیڈ لائن درست سمت نہیں ہوتی، عمومی طور پر ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کینسر کے مرض کا شکار ہوتے ہیں، نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا علاج پھر ہم نے کیا۔ کیوں؟ جب کیفیات ان کے سامنے کھل کر آئیں تو شروع میں تو وہ اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے رہے، اوہو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ان کیفیات نے ان کو نفسیاتی بنا دیا کیونکہ ان کے پاس گائیڈ لائن نہیں تھی، ان کے پاس اجازت نہیں تھی۔ ان پر کیفیات بھی آ رہی ہیں، چیزیں منکشف بھی ہو رہی ہیں، مگر وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اس لیے اجازت کے لینا ضروری ہے۔ دوسرا، میرے حساب سے اور اجازت سے سب سے بہترین مراقبہ یہ ہے کہ آپ تصور شیخ میں مراقبہ کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ مراقبے کے لیے بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں، خاموشی سے، توجہ سے، خالی پیٹ بیٹھیں، یعنی کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد کم از کم آپ مراقبہ کریں۔ اب تصور شیخ میں مراقبہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ اپنے مرشد کا تصور کر لیں کہ میرے مرشد میرے سامنے موجود ہیں اور میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر 2 زانوں بیٹھا ہوں، اور ان کے قلب پر اس میں اللہ جلالت، جو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں بڑا پیارا سا اللہ یہ لکھا ہوا ہے، اور میرے مرشد کے دل سے اس میں اللہ سے نور نکل کے میرے دل میں آ رہا ہے۔ بیٹھنا کس طرح ہے؟ بیٹھنا ہے چوکڑی مار کر، آپ سیدھے پاؤں کو الٹے پاؤں کی ران کے بیچ میں دبا دیں گے اور کمر کو اسٹریٹ یوں سیدھا رکھیں گے اور توجہ سے اس طرح بیٹھیں گے تو آپ کو وسوسے بھی نہیں آئیں گے، آپ کا نیوٹرل اور فیس دونوں کام کرے گا، یعنی پھر آپ کو مراقبے کا کرنٹ یعنی نور بھی ملے گا۔ اب آپ جب مرشد کے تصور میں مراقبہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب آپ تک آئے گی تو مرشد کی اجازت
اور مرشد کے قلب سے ہوتی ہوئی آئے گی۔ اس طرح آپ کا تصور شیخ بھی بڑھے گا، مرشد سے لگاؤ بھی بڑھے گا، سلسلے پر عقیدہ اور یقین بھی مضبوط ہوگا، اور آپ کے مرشد کے قلب سے جو فیض آ رہا ہے یقیناً ان کے مرشد کے قلب سے ہوتے ہوئے پھر ان کے مرشد کے قلب سے ہوتے ہوئے اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ فیض حضور غوث پاک تک پہنچتا ہے، پھر ہم تک پہنچتا ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ مراقبہ کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ابتداءً مراقبہ زیادہ ٹائم کے لیے نہیں کرنا چاہیے، 3 سے 4 منٹ کی عادت بنائیں، 15 سے 20 دن گزرنے کے بعد 1 سے 2 منٹ بڑھا دیں، پھر 2 منٹ بڑھا دیں، اس طرح ٹائم کو بڑھاتے چلے جائیں۔ ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ ہر وقت ہی مراقبے میں رہیں گے۔ مراقبے میں رہنے والا شخص گناہوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مرشد کے جب تصور اور یاد میں گم رہتا ہے تو مرشد کی یاد اور تصور ان کو ان تمام خرابیوں اور برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے جو میں نے اپنے ناظرین کے لیے بیان کیا ہے۔ اجازت کے لیے میرے تمام شاگردوں کو، مریدوں کو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو لوگ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تاریخ روحانی سینٹر کا شعبہ اوراد و وظائف آپ کے لیے انشاءاللہ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ کورس لے کر آ رہا ہے، جس میں ہم باقاعدہ ویکلی کلاس دے کر آپ کو مراقبے کی پریکٹس کرایا کریں گے۔ اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو ہمارے کال سینٹر کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہمارے بزرگوں کے قلب کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔